ایک دفعہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین کی جماعت کے ساتھ حج بیت اللہ پر جا رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، دھوپ کی تمازت اور بے آب و گیاہ راستے کی حدت نے سبھی کو بے حال کر دیا تھا۔ قافلے کے تمام مسافر پیاس کے ہاتھوں نڈھال ہوئے جا رہے تھے، کیونکہ جو پانی وہ اپنے ساتھ لے کر چلے تھے وہ ختم ہو چکا تھا، جبکہ راستے میں دور دور تک کوئی کنواں، دریا یا چشمہ نظر نہیں آتا تھا کہ جہاں سے پانی حاصل کیا جا سکے۔ جہاں انسان لاغر اور کمزور ہوئے جا رہے تھے، وہاں سواری کے جانوروں کی طاقت و سکت بھی جواب دیتی جا رہی تھی۔ اور پھر چلتے چلتے یکایک تمام قافلے والوں نے دیکھا کہ سامنے ایک کنواں تھا۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ اس میں پانی تو تھا مگر بہت نیچے تھا۔ کسی کے پاس نہ رسی تھی اور نہ ہی ڈول کہ جس کی مدد سے کنویں سے پانی نکالا جا سکتا۔ پانی نظر آیا تو اکثر مریدین کی اشتہا بڑھی، لیکن قسمت کی خرابی دیکھیے کہ ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا کہ مصداق۔ پانی ہونے کے باوجود بھی پانی پی کوئی نہیں سکتا تھا۔ سبھی مریدین نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں تاکہ لوگوں اور جانوروں کی جان میں جان آئے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی جانب نگاہ کی اور لوگوں کو ہدایت کی کہ تم لوگ انتظار کرو کہ جبکہ میں 2 رکعت نفل نماز کی ادائیگی کے بعد رب کریم کی بارگاہ کرم میں دعا و التجا کرتا ہوں، اللہ نے چاہا تو پانی ضرور ملے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ قافلے والوں نے دیکھا کہ کنویں کی نچلی سطح کا پانی خود بخود اوپر آنے لگا۔ سبھی مریدین دوڑے ہوئے کنویں کے قریب پہنچے۔ پانی اوپر ہوتا ہوتا بالآخر کنویں کی منڈیر تک پہنچ گیا۔ قافلے میں شامل تمام مریدین نے خوب جی بھر کر پانی پیا اور سواری کے جانوروں کو بھی پلایا۔ جب سب مریدین پانی پی چکے تو چند ارادت مندوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ کنویں کے پانی سے اپنے برتن بھر لیے جائیں تاکہ راستے میں کسی قسم کی تکلیف یا کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسے ہی وہ لوگ برتن لے کر کنویں کے قریب پہنچے تو پانی یکلخت نیچے اتر گیا۔ اس صورتحال میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مریدین نے خوف محسوس کیا۔ وہ پریشان ہو کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ آپ رحمت اللہ علیہ ابھی دعا کر کے فارغ ہی ہوئے تھے۔ اس سے پیشتر کے مریدین آپ کو کوئی بات بتاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مریدین سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے بہت افسوس بھی ہے اور دکھ بھی کہ تم نے رب تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کیا، توکل علی اللہ سے کام نہیں لیا، قناعت سے منہ موڑ لیا، کل کی فکر میں پڑ گئے، پانی آنے والے وقت کے لیے جمع کرنے کی آرزو کی۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کنویں کی منڈیر سے بہت نیچے چلا گیا کہ آئندہ ہمارا رب ہمیں پانی نہ دیتا۔ تم نے لالچ سے کام لیا، مجھے تم سے یہ توقع نہ تھی۔ اسی سفر کے دوران میں خوراک کا ذخیرہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ 1-2 وقت کا فاقہ تو سبھی مریدین نے برداشت کر لیا، مگر سفر کی مشقت اور گرمی کی حدت کے باعث زیادہ دیر تک بھوک کی شدت نہ سہار سکے اور کمزوری اور نقاہت نے غلبہ پا لیا۔ ارادت مندوں نے اپنے مرشد و مربی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے اپنی حاجت و ضرورت بیان کی اور بتایا کہ مزید بھوک برداشت کرنا ان کے حوصلے اور ہمت سے باہر ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اب ایک بار پھر آسمان کی جانب نگاہ کی اور بھرپور انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ مریدین نے بھی نعرہ تکبیر بیک آواز ہو کر لگایا۔ حضرت خواجہ حسن بصری اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے بارگاہ رازق و رزاق میں قیام و سجود میں مشغول ہو گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے دعا و التجا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور رب العزت سے درخواست کی کہ اے تمام جہانوں کے پروردگار، غریبوں اور درویشوں کی یہ جماعت تیرے منور و مطہر گھر کا طواف کرنے نکلی ہے، اب بھوک سے نڈھال ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو پتھر میں موجود کیڑے کو اور سمندر کی اتھاہ گہرائی میں موجود مخلوق تک کو بے مانگے رزق پہنچاتا ہے۔ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کے طلبگار و خواستگار ہیں، خزانہ غیب سے ہم تک رزق پہنچا تاکہ تیری راہ میں نکلنے والے آسانی سے منزل تک پہنچ سکیں۔ دعا کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ
علیہ نے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کی اور پھر جب آنکھیں کھولیں تو اپنے ارادت مندوں سے کہا آؤ میرے ساتھ چلو، رب رازق و رزاق نے چاہا تو ہمیں اس کے فضل و کرم سے رزق ضرور ملے گا۔ اور پھر چند قدم کے فاصلے پر حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین کے ہم رکاب چلتے ہوئے رک گئے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سامنے کھجور کا ایک درخت تھا جو بہت ہی اونچا تھا، جس تک پہنچنا محال تھا، تاہم اس پر بڑی بھرپور کھجوریں لگی تھیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نیچے ایک چادر بچھائی اور کھجوروں کو ہدایت کی کہ خدا تعالی جل شانہ کے حکم سے نیچے گر پڑیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ کھجوروں کی بارش شروع ہو گئی، کھجوروں کا ایک معقول مقدار میں ڈھیر لگ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مریدین کو حکم دیا کہ جی بھر کر کھاؤ اور اپنی بھوک مٹاؤ، مگر آنے والے وقت کے لیے سنبھال کر نہ رکھنا ورنہ ان سے بھی جاتے رہو گے۔ تمام مریدین نے کھجوریں کھانے کا آغاز کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر کھجور میں گٹھلی سونے کی تھی اور یہ کہ دو چار کھجوریں ہی کھانے سے آدمی سیر ہو جاتا تھا۔ مریدین نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے سونے کی گٹھلیوں کے بارے میں دریافت کیا کہ ان گٹھلیوں کا کیا کیا جائے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارادت مندوں سے کہا کہ یہ اللہ جل شانہ کا تمہارے لیے انعام ہے، انہیں ساتھ لے چلو، مدینہ منورہ جا کر انہیں فروخت کر دینا، ان کے بدلے جو رقم ملے اس سے محض اپنی جائز ضرورت پوری کر کے باقی رقم غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دینا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مریدین نے آپ کی ہدایت و نصیحت پر کما حقہ عمل کرتے ہوئے ویسا ہی کیا جیسا آپ نے حکم دیا تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے رب کریم کی اس عنایت پر خود بھی سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے ارادت مندوں کو بھی تلقین کی کہ وہ بھی سجدہ شکر ادا کریں۔ جب سب مریدین سجدہ شکرانہ ادا کر چکے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے رب کریم و عظیم کی ربوبیت، رزاقیت پر مفصل گفتگو کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی گفتگو ختم ہوئی تو آپ کے ایک مرید نے آپ سے سوال کیا، یا حضرت یہ فرمائیے اور بتائیے کہ اعمال کی بربادی کا باعث کون سی چیز ہوتی ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سوال سنتے ہی بے ساختگی سے کہا، اعمال کی بربادی کا سبب صرف اور صرف دل مردہ ہے۔ ارادت مندوں نے پوچھا، یا حضرت دل کس طرح مردہ ہوتا ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا، جب ہوس، لالچ، طمع اور خود غرضی دماغ سے ہوتی ہوئی دل پر غلبہ پا لیتی ہے تو پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہوتا ہے تو تمام تر نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واعظ و درس بہت معروف و مقبول تھا۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد آپ رحمت اللہ علیہ کے واعظ و درس میں شریک ہوتی اور علم و معرفت کے انمول موتی اپنی جھولیوں میں بھرتی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے درس کا موضوع اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، بزرگان دین کی امداد و معاونت اور آخرت کی دولت ہوتا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے تکان بولتے تھے مگر دلچسپی کو بھی برقرار رکھتے تھے۔ درس کے بعد لوگوں کے سوالات کے مدلل اور مؤثر جوابات بھی دیتے۔ آپ حاضرین مجلس کو نصیحت کرتے کہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کرو، صرف اور صرف رب وحدہ لا شریک کی رضا کی خاطر اولیاء کرام کی محافل میں حاضری دو، اپنے ذاتی مقاصد اور اپنی خواہشات کے حصول کی خاطر صوفیاء کرام کے گرد مت جمع ہو، ورنہ رب ذوالجلال کڑی سے کڑی سزا دے گا۔ دین اسلام میں دنیاوی خود غرضی و مطلب براری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، البتہ خدا کی خوشنودی کی خواہش ضرور رکھو کہ اسی میں دین و دنیا کی فلاح ہے۔